سورہ المعارج یہ 29واں پارہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایسی زندگی کا ایک پورا پس منظر اور ایک پورا منظرنامہ بالکل ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ایک زندگی وہ ہے جو مجھے اور آپ کو ملی ہے، جس کو ہم دنیا کہتے ہیں۔ اور دنیا کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کہتے ہیں قریب ختم ہونے والی چیز کو۔ جو قریب چیز ہوتی ہے اس کو دنیا کہتے ہیں، کیونکہ دنیا نے قریب میں ختم ہو جانا ہے، لہذا اس کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ جلد ختم ہو جانے والی دنیا ہے۔ اور ایک زندگی وہ ہے جو اسی زندگی کا نتیجہ ہے۔ ایک زندگی یہ ہے جو مجھے اور آپ کو ملی ہے۔ یہ عارضی زندگی ہے، لمیٹڈ زندگی ہے، اس کی ایک لمٹ ہے۔ اس لمٹ سے نہ یہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ وہ زندگی جو اگلی زندگی اس کے بعد آنا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہم فیہا خالدون، وہاں انسانوں نے، میں نے اور آپ نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو یہ جو مجھے اور آپ کو دنیا کی زندگی دی گئی ہے، یہ کیوں دی گئی ہے؟ میرے اور آپ کا اس دنیا کے اندر بسنے کا اور بسانے کا رب کا مقصد کیا ہے؟ کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم تو بندگی رب کے لیے یہاں دنیا میں آئے ہیں۔ ہاں، دنیا میں اس مسافر کی طرح رہنا ہے جس کو ضرورت کا بندوبست بھی کرنا ہے، زاد راہ بھی رکھنا ہے، لیکن ہماری منزل وہ آخرت کی منزل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی صورت کے پہلے رکوع کے اندر ہمارے سامنے یہ پورا پس منظر رکھا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں، ان کی امتوں نے جس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر دنیا میں جرائم کیے ہیں، رسولوں کی نافرمانی کی ہے، اور حتیٰ کہ رسولوں کی دعوت کو جھٹلا دیا اور ماننے سے انکار کر دیا، اس کی سب سے بڑی وجہ کہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی تو اگلی زندگی کیسے آئے گی؟ وہ کہتے تھے یہ زندگی ہے ہی نہیں، دوبارہ زندگی کدھر سے آ گئی؟ اسی طرح کا ایک سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے تو بہت ہوئے ہیں، اور مکہ کے اندر تو سوالوں میں سب سے بڑا سوال بھی یہی تھا کہ یہ کیسے ہو جائے گا کہ ہم بھی، ہمارے باپ دادا جو صدیوں پہلے چلے گئے وہ مٹی اور ریت کے ذرے بن گئے، ان کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ اللہ رب العالمین نے اسی کا مختلف مقامات پر جواب دیے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک یہ فرمایا کہ اے انسانوں، یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، انہیں بتا دو کہ اللہ کا عذاب صرف آئے گا نہیں، جب وہ آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک ہی نہیں سکتی۔ مَا لَهُ مِنَ اللَّهِ مِن دَافِعٍ، کوئی اسے روک نہیں سکے گا۔ اور یہ جو دنیا میں تمہارا دن اور رات جو 24 گھنٹے کا ہے، جب تم رب العالمین کے سامنے پہنچو گے، اس کے ہاں تو دن کی مقدار 50,000 سنہ، 1000 سال کے برابر ایک دن ہے۔ وہاں تمہیں کھڑے ہونا ہے۔ ہمیں تو تکلیف آ جائے نا کہ 24 گھنٹے کی یہ رات، اور آج کل کی جو راتیں ہیں، اگر کوئی مریض آدمی ہے تو اس سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ رات تو کٹتی ہی نہیں ہے، اتنی لمبی رات ہے، حالانکہ کتنے گھنٹے کی رات ہے؟ وہ تو 1000 سال کے برابر ایک دن ہے۔ اور جب بندہ اس طرح کی خوفناک کیفیت کے اندر ہو تو سانس نہیں نکلتا ہے، تو وہاں کیا منظر ہوگا، وہاں کیا ہماری حالت ہوگی؟ اور پھر فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے اس میں تمہیں پہاڑ نظر آتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، 8-8 ہزار 10-10 ہزار فٹ بلندی کے پہاڑ، جن انسان اگر اس کی چوٹی کو سر کرنا چاہیں تو بعض اوقات تو سر ان کے نہیں ملتے ہیں، ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے کوہ پیما کو۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جب قیامت کا یہ دن آئے گا تو یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، یہ پہاڑ اس طرح اڑ رہے ہوں گے جس طرح ہوا چلتی ہے تو روئی اس کے اندر اڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب روئی کو تو کتنی ہوا چاہیے اڑانے کے لیے؟ ایک پنکھے کی ہوا اس کو پتہ نہیں کتنا دور پھینک دیتی ہے۔ تو یہ سارا نظام، آسمان سرخ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا جس دن تم اللہ کے سامنے پہنچو گے وہاں کیا ہوگا؟
آپ ذرا غور کریں اس بات پر، آج ہمیں سوچنا ہے کہ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اس دن کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کا حال نہیں پوچھے گا۔ حمیم کہتے ہیں اس دوست کو جو دوست کی محبت میں خوب جوش مارتا ہے، اس کے اندر اس کی دوست کی محبت، جو کسی دوست کی محبت میں قربان ہونا چاہتا ہے، اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ کوئی دن، اس دن اللہ کے سامنے کوئی دوست کا حال نہیں پوچھ سکے گا کہ بھئی تیرا کیا حال ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کی ایک ہی حالت ہوگی، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ آج میں پاس ہو جاتا ہوں یا فیل ہو جاتا ہوں، آج میرا نتیجہ کیا آتا ہے۔ دوست کو، اور پھر قرآن یہ بھی ہماری غلط فہمی دور کرتا ہے کہ يُبَصَّرُونَهُمْ، وہ دوست ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، سامنے کھڑے ہوں گے، پاس کھڑے ہوں گے، لیکن کوئی کسی کا حال نہیں پوچھ سکے گا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، آپ ذرا سوچیں اگر آج مجھے اور آپ کو تکلیف آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کبھی ہم نے یہ کہا ہے کہ بھائی میری جگہ پر میرا بیٹا لے لو اور مجھے چھوڑ دو، میری اولاد لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ آج تو اولاد کو غم آتا ہے، تکلیف آتی ہے، تو میں اور آپ کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تکلیف ہمیں دے دے اور ہمارے بچوں کو ٹھیک کر دے۔ اتنی محبت ہے ہمیں اپنی اولاد سے۔ اللہ فرما رہا ہے اس دن انسان کیا کہے گا جو مجرم بن کر آیا ہے۔ دیکھیں اللہ کی عدالت میں کوئی ملزم نہیں جائے گا، یہ بالکل کلیئر رکھیں آپ سمجھتے ہیں ایک ملزم ہوتا ہے، ایک مجرم ہوتا ہے۔ ملزم وہ ہوتا ہے جس پر الزام ہو، ابھی تحقیق نہیں ہوئی، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ملزم ہے۔ جب تھانے میں بھی پرچہ ہوتا ہے تو پہلے ملزم ہوتا ہے، پھر اس کو وقت اور وکیل ثابت کرتے ہیں کہ یہ مجرم ہے، یہ ملزم ہے، یہ بے گناہ ہے۔ تو وہاں اللہ کی عدالت میں یا تو بندہ مومن نے جانا ہے یا مجرم نے جانا ہے، وہاں کوئی الزام نہیں ہوگا، بلکہ مجرم کو جرائم کے ثبوت کے لیے جو شہادتیں درکار ہیں وہ انسان کی اس باڈی نے اس کے خلاف دینی ہے۔ یہ باڈی ہماری سب سے زیادہ ہمارے لیے ایک شہادت ہے جو اللہ کی عدالت میں بول کر کہے گی کہ میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے۔ یہ زمین بول کر کہے گی وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، یہ زمین جو کچھ اس کے اندر میں نے اور آپ نے دفن کیا ہوا ہے، جس طرح کا کردار، جس طرح کا عمل، یہ زمین اپنے بوجھ نکالے گی، میرے اور آپ کے لیے شہادت دے گی، حق میں بھی ہمارے خلاف بھی۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے اس دن مجرم آدمی کیا کہے گا کہ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ آج مجھ سے میری اولاد لے لو لیکن مجھے عذاب سے بچا دو، میرے بچے مجھ سے لے لو اور مجھے آج اس عذاب سے میری جان چھڑا دو۔ وصاحبتی، اور کہے گا میری بیوی بھی مجھ سے لے لو، میرے اہل خانہ مجھ سے لے لو، لیکن آج اس عذاب سے مجھے بچا لو۔ واخی کہے گا کہ میرے بھائی مجھ سے لے لو لیکن مجھے عذاب سے بچا لو۔ ذرا دنیا کے تصورات میں ہم ان رشتوں کی اہمیت کو تو سمجھیں، ان سے اپنے محبت کے پیمانے کو تو چیک کریں نا، ہماری کتنی محبت ہے میاں بیوی کی، اولاد سے، اور پھر بھائیوں سے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے اس دن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا، اتنا ہولناک ہوگا کہ بندہ یہ ساری چیزیں قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا، کہے گا بچے بھی لے لو، گھر والے بھی لے لو، بھائی بھی لے لو، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اور بندہ کہے گا میری ساری برادری لے لو۔ الَّتِي تُؤْوِي، اللہ فرما رہا ہے وہ برادری جو اس کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، اس کے جرم میں بھی اس کی مددگار ہے، اس کی نیکی میں بھی اس کی مددگار ہے۔ ظاہر برادری کا بندے کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ بندہ کہتا ہے نا چلو بھی لڑائیاں اپنی جگہ تھے پر برادری تو ہے نا، یہاں تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے نا۔ لیکن اس دن انسان کیا کہے گا، میں اور آپ کیا کہیں گے؟ مت یہ سمجھے میں اور آپ کے قرآن کسی اور سے مخاطب ہے، بس ہم تو تقریر کر رہے ہیں یا جمعے کی نماز پڑھنے ہیں، نہیں، ہمیں بتایا جا رہا ہے، یہ میرے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ معاملہ ہے کہ اس دن انسان اللہ کے عذاب کی ہولناکیاں دیکھے گا تو کیا کہے گا کہ آج مجھ سے میرا یہ سارا کنبہ اور قبیلہ لے لو، لیکن کیا کرو وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور زمین کی ساری چیزیں انسان کے پاس آ جائیں، سب چیزوں کا انسان مالک بن جائے،
اور کہے گا کہ یار یہ سب چیزیں مجھ سے لے لو، ثم ینجی، پھر وہ بچ جائے، لیکن کلا، ہرگز نہیں۔